بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ۔ میرے عزیز محترم دوستوں، بھائیوں، سامعین کرام، بہنوں، ماؤں، بیٹیوں، زندگی میں رکاوٹیں جو آتی ہیں، ہم بندے ہیں، اللہ کے عاجز بندے ہیں، کمزور ہیں۔ ان رکاوٹوں، پریشانیوں اور ان مصائب، ان مشکلات سے نکلنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکاریں، اپنے اللہ سے مانگیں اور اپنے کریم اور رحیم رب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ان کے جو مبارک اسماء الحسنی ہیں ان کے ذریعے اللہ سے مانگیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ سب کو دے رہا ہوں، یہ ایسا مبارک عمل ہے، ایسا مبارک وظیفہ ہے کہ شادی میں رکاوٹ ہو، رشتے میں رکاوٹ ہو، اولاد پیدا ہونے میں رکاوٹ ہو، اس طرح کاروبار میں رکاوٹ ہو، یعنی زندگی کے جس موڑ پر بھی آپ کو رکاوٹ کا سامنا ہو، پریشانی ہے، بندش ہے، تو آئیے یہ عمل کر لیں، اپنے رب سے مانگیں۔ ہمارے مشائخ کی ترتیب پہ یہ عمل کریں، آپ اس مبارک وظیفے کے عامل بن جائیں، خود بھی مستجاب الدعوات بن کر اپنی دعاؤں کی برکت سے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کریں اور دوسروں کے لیے بھی آپ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے۔ یہ بہت مبارک عمل ہے، ایک پرتاثیر وظیفہ ہے، اس کا اثر کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، یا کریم یا ذی الجلال والاکرام۔ اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو شہرت چاہیے، اگر آپ کو مال اور غنا اور استغنا ظاہری باطنی چاہیے، اگر آپ کو روحانی ترقی چاہیے، اگر آپ کو شوق ہے موکلین کی زیارت کا، اگر آپ کو شوق ہے کہ جو اس مبارک کے پاک موکلین ہیں، مبارک موکلین ہیں، ان کی جاگتی ہوئی سوتی ہوئی زیارت کرنا، تو آئیے اس عمل کو شروع کریں۔ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، اس عمل کا طریقہ یہ ہے، یا کریم یا ذی الجلال والاکرام، کہ کسی پاک و صاف کمرے میں جس میں آپ کے مسلح کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، اس میں آپ مدم لائٹ جلا کے یا چراغ جلا کے آپ بیٹھ جائیں، خوشبو لگائیں، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کریں اور یا کریم یا ذی الجلال والاکرام 3125 مرتبہ توجہ کے ساتھ، جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنی اس عمل میں تاثیر آئے گی۔ تو توجہ کے ساتھ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یہ 3125 مرتبہ شروع کریں۔ شروع میں 11 مرتبہ درود پاک، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ ایسا عمل ہے کہ چند راتیں پڑھنے کے بعد آپ اپنے کمرے میں روحانی مخلوق کا مشاہدہ کریں گے، اس کے موکلین کا مشاہدہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے کسی چیز پہ توجہ نہیں دینی، آپ نے اپنے وظیفے پہ توجہ دینی ہے۔ کوئی اگر آپ سے ہم کلام ہونا چاہے، آپ کسی سے کوئی بات نہ کرے، یہ وظیفہ کوئی نقصان والا وظیفہ نہیں ہے، یہ عمل اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ آپ کے لیے ڈر و خوف اور نقصان، نہ گھر والوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ یہ اس کی روحانیت ہے، یہ اس کی روحانی طاقت ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یا کریم یا ذی الجلال والاکرام توجہ کے ساتھ پڑھیں، کسی سے ہم کلام ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب وظیفہ ختم ہوگا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے حصار سے نکل آئے، آپ کا عمل پورا ہو گیا۔ اس طرح روزانہ 40 رات مسلسل
وحدت زمان اور مکان کے ساتھ اس عمل کو پورا کرے۔ عمل کے دوران برکات شروع ہو جائے گی، عمل کے دوران فتوحات شروع ہو جائے گی، مخلوق مسخر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ عمل کے بعد بھی بعض موکلین خود عامل کی تقوی کی برکت سے، اس عمل کی اثر کی برکت سے، نورانیت کی برکت سے خود عامل سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی خدمت میں قبول کیجیے۔ آپ موکلین کی نیت نہ کریں، آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں، اس اسم کی انوارات اور برکات اور فیوزات حاصل کرنے کی نیت کریں، پھر جو اللہ کی طرف سے ملا اس پہ شکر ادا کریں۔ اس عمل کے لیے اجازت بھی لیجیے۔ اس عمل کا پرہیز یہ ہے کہ عمل کے دوران گوشت سے پرہیز کرے، کچا لہسن، کچا پیاز اس کے کھانے سے، اور جو بھی بدبودار چیزیں ہیں ان چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے۔ کوشش کرے ہمیشہ باوضو رہنے کی، بہت برکت ہے اس عمل کی۔ میں دعوت دیتا ہوں ان حضرات کو جو وظائف اور عملیات کی دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں اور سالوں کی محنت کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، آئیے اس عمل کو کریں۔ جو بندشوں اور رکاوٹوں سے تنگ ہے، جو زندگی سے نا امید ہے، جو شادی کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں اور ملازمت کے معاملے میں پریشان ہیں، اور وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، عملیات کر کر کے تھک گئے ہیں، عاملوں کے پاس جا کے پیسے برباد کر چکے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل میں آپ سب کو دیتا ہوں، اور یہ عمل شروع کریں۔ اجازت کی شرط میں نے اس لیے لگائی، جس کا اپنا مرشد ہو اپنے مرشد سے اجازت لے لے، نہیں ہو تو پھر میں اجازت دیتا ہوں، اور اجازت میں اس لیے یہ شرط میں نے رکھی ہے تاکہ میں پوچھ سکوں کہ نماز کی پابندی ہے کہ نہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی ہے کہ نہیں، عقائد صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اس کی اجازت کی شرط لگائی ہے تاکہ صحیح بندہ یہ عمل کرے اور اپنے لیے بھی خیر کا سبب بنے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ جل شانہ اپنے ان اسماء مبارکہ کے یا کریم و یا ذی الجلال والاکرام کے توفیل ہم سب کی، ہماری ساری مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے پیارے وطن کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ساری امت مسلمہ کی اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔